السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 48 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ دیکھیں جب بھی کوئی بات سامنے آئے تو لوگوں کے دو رویے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہو سکتے ہیں جو بات کو مان لے اور ایک وہ ہو سکتے ہیں جو بات کو نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مثال سے مجھے ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کی مثالوں کو صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں نا، وہ تو صرف من میکھے نکالنے میں لگے رہتے ہیں۔ بعض سلف صالحین ہمارے ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب قرآن کی کوئی مثال سمجھ نہیں آتی ان کو تو فرماتے مجھے رونا آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثالوں کو صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ اس کو بہت سیریس سنجیدہ لیتے تھے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صرف علم والے سمجھ سکتے ہیں، اگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، تو وہ روتے تھے اس بات پہ۔ اب دیکھیں دو رویے ہوئے۔ ایک رویہ یہ ہوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ، وہ علم رکھتے ہیں، وہ جاتے ہیں اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ بے شک حق ہے اس کی رب کی طرف سے۔ جو مثالیں ہیں، مثالیں دی گئی ہیں، یہ حق ہے، اور دوسرا ہو کی ضمیر جا رہی ہے اس قرآن کی طرف، یہ قرآن حق ہے، کیونکہ اسی کے اوپر وہ اعتراض کر رہے تھے نا۔ تو لوگوں کا یہ میں سے جو ایمان والے ہوں گے تو وہ فوراً کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، مثال چھوٹی ہو یا بڑی، مثال میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے۔ حق کا معنی ایک معنی ہوتا ہے سچ ہے، دوسرا معنی ہوتا ہے بامقصد۔ یہ آپ یاد رکھیں، چیزیں بالکل بامقصد ہے، یعنی ایسے نہیں کہ بیکار ہی مثالیں دی گئی ہیں، بلکہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ تیسری بات بالکل صحیح ہے، ایسے نہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یہ مثال بالکل صحیح مثال ہے جو دی گئی ہے، اور بالکل سچی مثال ہے، اور بالکل ہی بامقصد ہے مثالیں، اور اسی طرح یہ کلام سچا بھی ہے۔ ہو کی ضمیر آپ صرف مثال نہیں بلکہ کلام کی طرف لے کر جائیں تو یہ کلام سچا بھی ہے، اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ وہ مین میکھے نہیں نکالتے، وہ جانتے ہیں کہ اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ قرآن کا ہدایت پانا، تو جانتے ہیں کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ کیوں کوئی جانوروں کے نام تو نہیں بتائے ہیں، اور تیسری بات یہ بالکل صحیح مثالیں ہیں، اور اب یہ کلام بالکل صحیح ہے، تو یہ حق کے تین معنی ہیں۔ اور دوسرا بھی ایک رویہ ہوتا ہے جو نہ ماننے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ عمل کی بات میں آپ لکھ لیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان میں سے کن لوگوں میں فال کرتی ہوں جو کلام کو سن کر اللہ تعالیٰ کے کلام کو جب اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ بالکل سچی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل حق بات ہے، بامقصد ہے، یا پھر آگے سے کچھ اور کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ کیوں ایسے ہے، جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا دوسرے قسم کے لوگوں کا رویہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جہاں تک ان لوگوں کا سوال ہے جو کفر کرنے والے ہیں، ان کا بالکل الٹ رویہ ہوتا ہے۔ ان کا کیا رویہ؟ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا کیا ارادہ ہے اسی طرح کی مثالیں بیان کرنے کا، یہ کیا بات ہوئی کہ ایسی مثال بیان کر دی۔ تو ہمیشہ دنیا میں ایسے لوگ رہیں گے جو قرآن کریم کے اوپر بھی اعتراض کرنے والے ہوں، جو اس میں سے بھی باتیں نکال لیں، اور ان کا مقصد قرآن کو پڑھنے کا صرف ہدایت پانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی شکوک شوشہ نکالیں۔
کوئی شوشہ نکالے اور ہم کن لوگوں میں ہوتے ہیں، کیا وہ جو اس طرح کی کوئی بات کرے، نہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ بات تو قرآن میں، یہ بات تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں یہاں پہ جانے کے لیے نہیں، وہ پوچھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ ویسے انسان کر سکتا ہے، سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا اب ہم دو طرح کے سوال دیکھیں گے، ایک یہاں پر کافر لوگ جو سوال کرتے ہیں اور ایک آگے فرشتے بھی سوال کریں گے۔ سوال میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک وہ سوال ہے کہ جب کوئی کہے اچھا اس مثال کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں دی ہے، مجھے مطلب کوئی سمجھا دے، اور دوسرا یہ کیا بات ہوئی، یہ کس قسم کی مثال ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں مثال دے دی یہاں پہ۔ ایسی دونوں میں فرق ہے نا۔ تو ایک جب آپ سوال کرتے ہیں علم لینے کے لیے تو وہ حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ علم والوں سے پوچھ لیجئے، بجائے الٹے سلٹے کام کرنے کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اعتراض کرتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آئی، کبھی کسی سے جا کے پوچھے، کہیں کوئی میرے مطابق جواب دے دے، تو یہ رویہ صحیح نہیں، اس کا مطلب اندر توقع نہیں ہے۔ توقع والے لوگ ہیں نا، ایمان لانے والے جو ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ اب کہیں باتیں ہو گئی نہیں ہو سکتا سمجھ آئے، میرے علم کی کمی ہے، جیسے وہ لوگ روتے تھے نا، پھر یہ رونا چاہیے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، اس کے اوپر رونا چاہیے کہ میری جہالت کیسی ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کیا بات ہوئی، یہ کیوں ایسے۔ تو لوگ ڈیفرنٹ لوگوں کو پکڑ کے قرآن پاک میں جو احکامات ہیں، خاص طور پر جو لاز بتائے گئے ہیں، ان کو پکڑ کے بہت اعتراض کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ایسے، وہ کیوں ایسے۔ تو یہ کام کن کا تھا، یاد رکھیں کافروں کا تھا۔ ہمیں ہمیشہ یہ کیا پتا چلا کہ جب ہم اس کلام پاک کی طرف آتے ہیں تو ایک تو شک نہیں کرنا، دوسرا ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم اعتراض نہ کریں۔ جب ہم نے کہہ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک مسلمان اس کو سمجھ گیا، تو اب اس کلام کے اوپر آبجیکشن کرنا، اللہ تعالیٰ پہ آبجیکشن کرنا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ اس کلام کو سمجھتے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان کے لیے تو چنوتی ہے نا کہ آپ بھی لے آئیں، پھر ایسا کلام بنا کے لے آئیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس سٹوریز بنا کے لکھ دی گئی ہیں۔ اسی لیے اب جب یہ دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے ان کے رویے ہیں، تو دو طرح کی ہی رزلٹ نتیجہ آئے گا۔ پھر آگے پھر کیا ہوگا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ گمراہ کر دیتا ہے اسی کلام سے ہی کی ضمیر، پھر وہی جیسے وہاں پہ ہو تھا، یہاں پہ ہی بات، یہاں پر ہی ہے بات، وہی ہے اسی کلام کے ساتھ، یا انہیں مثالوں کے ساتھ کلام زیادہ بہتر ہے۔ اسی قرآن کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اچھا، قرآن سے بھی کبھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، جو لوگ ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ ان کے اپنے اندر بغض ہے اس قرآن سے، اپنے اندر ہی یعنی ایک تنگی ہے، اس کو انہوں نے اللہ کا کلام مانا ہی نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی حیثیت ان کے دل کے اندر نہیں ہے، تو پھر اسی سے جرأت کرتے ہیں اس کلام پہ اعتراض کرنے کی، اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے گمراہی سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہر آیت میں دعا کی بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ آپ دل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، تو جب جنت کی آیتیں آتی تھی تو وہ اپنے لیے یا جنت کی خوشخبری کی یا کوئی اور معنی اور یعنی خیر کی کوئی
چیز کی بات آتی تھی تو اپنے لیے مانگتے تھے، اور جب کوئی شر کی بات آتی تھی، جیسے یہاں پہ گمراہی کی بات ہے، تو اس سے پناہ بھی مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں اور گمراہ ہو جائیں، قرآن کی طرف آئیں اور دل اور سخت ہو جائے، قرآن کی طرف آئیں اور قرآن میں کوئی شوشہ ایسا نکالے کہ جس سے اس کے اوپر اعتراض کرنے لگیں۔ تو اسی قرآن سے لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں، اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی اعتراض آ جاتا ہے۔ اصل میں اعتراض یہ کوئی غلطی قرآن میں نہیں ہے، اصل میں اپنے اندر ہوتی ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ اگر ایک بندہ خود بیمار ہے نا، تو آپ اس کو سب سے پہلے اچھی غذا بھی، دیسی گھی بھی کھلا دیں نہ، وہ تندرست نہیں پائے گا، اس کا پیٹ اور خراب ہو جائے گا۔ لیکن بندہ صحت مند ہے، اس کے اپنے اندر صحت ہے، بیماری نہیں ہے، تو آپ اس کو اچھی غذا دیں گے، ہیلدی غذا دیں گے تو وہ اور تندرست ہوگا۔ یہی کچھ معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ جب آپ قرآن پاک کی طرف آتے ہیں اس کو پڑھنے سیکھنے کے لیے، اگر آپ کے اپنے اندر خرابی ہوئی تو قرآن سے اور گمراہ ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر خیر ہے نا، ایسے نہیں کہ مطلب پہلے سے ہی بہت بڑے خیر ہے، قبولیت اندر جیسے ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ مان لیا ہے، میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں نے تو اس کی بات سننی ہی نہیں، تو اب سننے کے برابر بھی بات کریں گے۔ میں نے جب کہہ لیا نہ مانوں، تو اب وہ چاہے کہے سورج نکلا ہوا ہے، اس وقت نہ مانوں، میں نے ماننا ہی نہیں ہے، میں نے سوچ ہی لیا ہے میں نے نہیں ماننا، تو چاہے جتنی مرضی منانے کے لیے باتیں کر لے، میں نے ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ سوچا ہوا ہے نا۔ اسی طرح اگر دل کے اندر آپ کے یہ ہے میں نے اس کی بات نہ مان لینی ہے، کیونکہ یہ بڑا ہے، یہ علم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات میں تو کہیں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب اس طرح کے اپنے اندر فیلنگ ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کہاں سے اترا؟ یہ لوح محفوظ سے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آگے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا۔ اب آپ سوچے سورس ذریعہ اس کا کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے جبرائیل علیہ السلام کو سکھانے والا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر بھی ہم اس پہ کوئی شک کر سکتے ہیں؟ تو اس رویے کے ساتھ اس کلام پاک کی طرف آئے، تب ہی آپ اس سے کچھ لے سکیں گے، ورنہ پڑھتے جائیں، 100 دفعہ پڑھ لے، اگر اندر دل کو بند کیا ہوا ہے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا، اندر کچھ داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ کلام پاک جو ہے، کیوں اس سے گمراہ ہو رہے ہیں، کوئی لوگ ہدایت پا رہے ہیں، کیونکہ یہ دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، جیسے آپ کے گھر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹائے اور دروازہ اندر سے کھلتا ہے، باہر سے نہیں کھلتا۔ اب یہ آپ کا اختیار ہے، آپ دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں یا نہیں کھولنا چاہتے۔ آپ نے اندر سے دیکھ لیا، آپ نے سوچا ہے کہ میں نے دروازہ کھولنا ہی نہیں، آپ چپ کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیلے بجا بجا کے واپس نہیں گیا، گیٹ کھول کے اندر آ گیا۔ اب آپ کا اندر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ گھر پہ ہیں، لیکن آپ نے کسی طرح سے بھی دروازہ نہ کھولا، نہ تو آنے والا اب ناراض ہو کے باہر سے آپ کے دروازے کو کنڈی لگا کے تالا لگا کے چلا گیا کہ اب تم اندر ہی بیٹھو۔ یہی معاملہ کچھ قرآن کے ساتھ ہے، وہ آپ کے دل پہ دستک دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، لیکن جب خاموشی ہے، بے نیازی ہے، مجھے نہیں پرواہ، کوئی یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ کیا میں پڑھ رہی ہوں، تو پھر دل کے دروازے پر مہر لگ جاتی ہے، اب ہدایت کی توفیق چھین جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، یعنی یہ نہ ڈرنا کہ
ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے ہم اس قرآن کی طرف آتے ہیں، آتے ہی نہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ تو قرآن جب دستک دیتا ہے نا، کھٹکھٹاتا ہے، تو رویے جدا جدا ہوتے ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جہاں کے دیکھ لیا باہر قرآن کھڑا ہے، جھانک کے دیکھ لیا کہ باہر قرآن کھڑا ہے، فوراً دروازہ کھول کے اس کو خوش آمدید ویلکم کرنے اندر لے آتے ہیں، اس کو اپنے دل کی فرش پہ بٹھاتے ہیں، اس کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ ہدایت یہ ہے وہ لوگ جو ہدایت پا جاتے ہیں۔ جب قرآن سے وہ کہتے ہیں ہاں جہاں چاہے ہمیں لے جائے، آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے چلیں گے، بس میرے دل کی دنیا چھوڑ کر نہ جانا، میرے گھر کو چھوڑ کر نہ جانا، وہ اس کی خدمت کرتے ہیں، اسی کا حق ادا کرتے ہیں، اس سے فیض اٹھاتے ہیں۔ یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھ کے قرآن کو قبول کر لیا، اور ایک وہ ہے جن کا میں نے آپ کو ذکر بتا دیا، ذکر کیا ہے، یا قرآن کو کھڑا دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب چور دروازے سے دیکھ لیا باہر کھڑا ہے، کسی نے آ کے دعوت دی قرآن کی، نہیں ہمیں تو یہ نہیں، ہمیں تو یہ ہے، ہمیں تو وہ ہے، ہمیں تو ایسے ہے، ہمیں تو ویسے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کا ٹاپک ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آگے کا ہم کل دیکھیں گے ٹاپک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔